الشفعين وهذه أيضا في 4 مسائل لأنه إما أن يكون الترك في كل الأول مع كل الثاني وهو ما قال في المتن كما لو ترك متن ہر جگہ تے سکون یہ فعل ہونی سارا پوری عربی فعل ہونی ہے في المتن كما لو ترك قراءة شفعيه أو مع بعض الثاني وهو ما قال في المتن أو الأول مع إحدى الثاني وفي هاتين المسألتين قضاء الركعتين عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله تعالى لبطلان التحريمة عندهما فلا يصح الشروع في الشفع الثاني فعليه قضاء الشفع الأول فقط وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى قضاء الأربع لأنه لما لم تبطل التحريمة صح الشروع في الشفع الثاني وقد أفسد الشفعين بترك القراءة فيقضي 4 وإما أن يكون الترك في صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر جب پہچان لیا تو نے اس کو بس جان اس بات کو کہ مسائل 8 ہیں اس لیے کہ قرات کا ترک یا بند ہے ایک شفع پر اور یہ 4 صورتوں میں ہے اور وہ ہے کہ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے متن میں کہ یا پورے اول میں قرات چھوڑ دی یا پورے ثانی میں چھوڑ دی یا ثانی کے 1 میں چھوڑ دی یا اول کے 1 میں چھوڑ دی یہ ایک شفع وچ قرات رہی ہے 2 رکھتے ہیں یا 1 کے 4 صورتیں یہ ان 4 میں قضا ہے رکعتین کی بالاجماع یا نہیں مختصر قرات ایک شفع پر مختصر نہیں ہے ترک قرات 2 وچ وہ 2 وچ کیویں میں بلکہ وہ ترک قرات موجود ہے شفعین میں اور یہ بھی 4 مسائل میں ہے 2 میں جڑی قرات رہی ہوکی میں اس لیے کہ یا یہ کہ ہوگا ترک پہلی پوری 2 میں دوسری پوری 2 میں جمع وچ کوئی قرات نہیں اور وہ ہے کہ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے متن میں کما لو تارا کا قراءۃ شفعہ کہ کون نہیں فرمایا یا اول پورے میں اول دونوں رکعتوں میں قرات کوئی نہیں مع بعض ثانی یہ بعض ثانی اول ثانی دے اول چ کوئی نہیں یا ثانی دے دوسرے وچ کوئی نہیں اور وہ ہے کہ فرمایا متن میں اول اولو مع احد الثانی یہ 2 صورتاں اول وچ قرات 2 وچ قرات کوئی نہیں یا اول 2 چمر کا تنج قرات کوئی نہیں پہلی صورت یا پہلیاں 2 وچ قرات کوئی نہیں تے ثانی دی 1 وچ ہے سمجھے او یا دوجی صورت بھی اول دیاں 2 وچ ثانی دی احد الثانی یہ 2 صورتیں ہو گئی ہیں ان 2 صورتوں میں قضا ہے رکعتین کی عند ابی حنیفہ و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما جی ان دونوں صورتوں میں 2 رکعتیں وجہ کہ پہلی جب دونوں میں قرات کوئی نہیں ہے جی اور اگلی صورت میں بھی دونوں میں کوئی نہیں ہے صرف دوسری دی 1 صورت وچ 2 میچ کوئی نہیں تو 1 صورت وچ رکعت ہے تو جدو 2 میچ قرات رہ گی پہلیاں تحریمہ باطل ہوئی کہ کوئی نہیں اندہ محمد بھی تے اندہ ابی حنیفہ بھی رضی اللہ عنہ با وجہ بطلان تحریمہ کے عندہما سنیں پس نہیں جدو تحریمہ باطل ہو گئی ہے تو پس نہیں صحیح شروع ہونا شفع ثانی میں جب شروع ہونا صحیح نہیں ہے تو اس کی قضا کیسی
پس لازم ہے اس پر قضا شفع اول کی فقط. سمجھے؟ اچھا یہ تھوڑا جا پھر اگلی پگل پڑھ دیں. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ قولہ مع الوجود ہے نا، مع الوجود ہے اور مع احدى ثانی جی، یعنی مع الوجود مع الموجود فی المتن اول اول و احدى ثانی کیے، لیکن واو بمعنی مع ہے، اسی لیے ناسبہ الیہ کہ شارح صاحب جلے شرح کی تھی تو مع احدى ثانی آکھے، حالانکہ متن کی ہے یہ گل دسی ہے. وفی ہاتین المسالتین او کیڑے نے، ایک یہ کہ ترک کر دے قرات فی جمیع رکعات چمر رکعتیں، اور ثانی ان دو کا یہ کہ ترک کرے اول کی اور ایک رکعت میں شفع ثانی کی رکعتین میں سے تیسری ہو وہ ایک یا تے ایتھے صرف قضا کنی دو رکعتیں لے بطلان تحریمات، کیونکہ تحقیق گزر گئی ہے یہ بات کہ ترک قرات شفع اول کی دونوں رکعتوں میں یہ باطل کر دیتا ہے تحریمہ کو، اتفاقم بین ابی حنیفہ و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما. پس جب باطل ہو گئی تحریمہ تو نہیں صحیح شروع شفع ثانی میں، تو پھر نہیں لازم آئے گی قضا شفع ثانی کی، اس لیے کہ لزوم قضا فرع ہے سے شروع کی، تو جو شروع ہی قضا کیوں ہے، پس نہیں لازم عندہما مگر قضا رکعتین اولیین کی. واپس چلو، یہ جو دو مسئلے ہیں، اور عند ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضا ہے 4 رکعتوں کی، اس لیے کہ جب نہیں باطل ہوئی تحریمہ. آپ کے نزدیک بشک پہلی دونوں میں قرات رہ جائے تحریمہ باطل نہیں ہے، ادا فاسد ہوتی ہے، تحریمہ باقی ہے، لہٰذا صحیح ہے شروع ہونا کس میں، اور تحقیق اس نے فاسد کر دی ہے شفعین ترک قرات کے ساتھ. پہلی میں بھی قرات کو نہیں، دونوں میں، دوسری میں کو نہیں، دونوں میں، یا ایک میں کو نہیں ہے، تو بہر صورت دونوں میں قرات رہ گئی ہے تو دونوں میں فساد آ گئے. پس قضا کرے گا 4 بن، کیا کرے گا؟ وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي یوسف رضی اللہ تعالیٰ، پس جب کہ نہیں ہے ترک مطلقاً کسی رکعت میں ہو یا 2 رکعتوں میں ہو، کیا نہیں ہے باطل کرتا تحریمہ کو بلکہ فاسد کرتا ہے ادا کو، تو پھر صحیح ہے عند ابی یوسف رضی اللہ عنہ شروع ہونا شفع ثانی میں. تو پس واجب ہے عندہ قضا 4 کی ان دونوں صورتوں میں، اس لیے کہ فاسد کر دیا اس نے شفعتین کو ترک قرات کے ساتھ دونوں میں، بعد اس کے کہ صحیح ہے شروع ہونا اس کا دونوں شفعوں میں. پلے پئی قضاء الاربع، یعنی واجب ہے اس پر ان دونوں مسئلوں میں قضا شفعین کی، اور یا نہیں بند کیا بھی ترک قرات بھی ایک شفع وچ، بلکہ ترک قرات موجود ہے شفعین میں، اور یہ بھی 4 مسئلوں میں ہیں جنہاں میں 2 اجی ہون پڑے نے. یا یہ کہ ہوگا ترک اول کے کل میں، ثانی کے کل کے ساتھ، اور وہ ہے کہ فرمایا متن میں کما لو تارا کا قراءت شفعہ، پیچھے پڑھ لے یار پھر ترجمہ کراؤں نا. یا
ثانی کے بعض کے ساتھ، اور وہ ہے فرمایا متن میں اول اولو ما احد الثانی، یعنی اول پورے چ قرات کو نہیں تے ثانی دی ایک وچ کو نہیں، دو صورتیں ہو گئی ہیں، اور ان دونوں مسئلوں میں قضا ہے رکعتین کی عند ابی حنیفہ و محمد رضی اللہ تعالی عنہما بوجہ بطلان تحریمہ کے عندہما، پس نہیں صحیح شروع شفع ثانی میں، پس لازم ہے اس پر قضا شفع اول کی فقط، اور عند ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضا ہے چار کی قضا ہے، اس لیے کہ جب نہیں باطل ہوئی تحریمہ تو صحیح ہے شروع ہونا شفع ثانی میں، اور تحقیق فاسد کر دیا اس نے شفعین کو بترک القرات، پس قضا کرے چار، اور یا غیر مختصر ہے بلکہ موجود ہے، بسم اللہ الرحمن یہ بھی چار مسئلوں میں ہے، اس لیے کہ یا یہ کہ ہوگا ترک اول کے کل میں ثانی کے کل کے ساتھ، اور وہ ہے کہ فرمایا ہے متن میں جیسے کمال تارک قراءت شفعی، یا ثانی کے بعض کے ساتھ، اور وہ ہے کہ فرمایا ہے متن میں ابیل اول مع احد الثانی، اور ان دو مسئلوں میں قضا ہے رکعتین کی عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ بوجہ باطل ہو جانے تحریمہ کے عندہما، پس نہیں صحیح شروع شفع ثانی میں، پس لازم ہے اس پر قضا شفع اول کی فقط، اور عند ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضا ہے چار کی، اس لیے کہ جب نہیں باطل ہوئی تحریمہ تو صحیح ہے شروع شفع ثانی میں، اور تحقیق فاسد کر دیا ہے اس نے شفعین کو ترک قرات کے ساتھ، پس قضا کرے چار کی۔ وَإِمَّا أَن يَكُونَ التَّرْكُ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الشَّفْعِ الْأَوَّلِ مَعَ كُلِّ الثَّانِي أَوْ مَعَ رَكْعَةٍ مِنْهُ وَهُمَا مَا قَالَ فِي الْمَتْنِ وَأَرْبَعٌ لَوْ تَرَكَ فِي إِحْدَى كُلِّ شَفْعٍ أَوْ فِي الثَّانِي وَإِحْدَى الْأَوَّلِ فَإِنَّمَا يَقْضِي الْأَرْبَعَ عِندَ أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله تعالى عنهما لبقاء التحريمة عندهما، وأما عند أبي حنيفة أما عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فلأنه ترك القراءة في ركعة من الشفع الأول والتحريمة لا تبطل به، وأما عند أبي يوسف رضي الله تعالى عنه فلأن التحريمة لا تبطل بالترك أصلا، وقد أفسد الشفعين بترك القراءة فيقضي أربعا، وعند محمد رضي الله تعالى عنه في جميع السور ليس إلا قضاء الركعتين۔ اور صبر کی بن گئی، اور یا یہ کہ ہوگا ترک و ترک قرات مراد یہ کہ ہوگا ترک ایک رکعت میں شفع اول سے، پیچھے سی دو میں صورتاں نے شفع اول دیاں دو مچ قرات ترکے تے ثانی وچ دو مچ کو نہیں، یا ثانی وچ ایک چ قرات کو نہیں، ہن الٹ یہ کہ یا یہ کہ ہوگا ترک ایک رکعت میں شفع اول سے مع کل ثانی، پہلی ایک وچ قرات کو نہیں تو دوسرے دی دو مچ کو نہیں، یا مع رکعت منہ اول ایک میں کو نہیں ثانی کی بھی ایک میں کو نہیں، اے نمیاں دو صورتاں، لیکن ایک ان دے وچ پہلی وچ ایک رکعت وچ قرات ہے، پہلے شفع وچ ہے، وہما اور وہ دونوں وہ ہیں کہ فرمایا متن میں، اور چار رکھتے ذمے آئیں اگر چھوڑ دے ایک میں ہر ایک شفع میں، دونوں شفعوں میں ایک میں قرات چھوڑے، یا ثانی میں چھوڑ دے پوری اور اول کے ایک میں، اے دو صورتیں نے متن دی۔ ہون کی حکم ہے محض قضا کرے چار کو عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔
جی کیوں؟ باوجہ بقائے تحریمہ کے عندہما تحریمہ کہ کوئی نہیں اچھا قانون پڑھے. بہرحال عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس اس لیے کہ ترک قرات ایک رکعت میں شفع اول سے ہے اور تحریمہ نہیں باطل ہوتی اس کے ساتھ. جو تحریمہ باطل تھے ان دی ایک وچ قرات کونی بھی فاسد ہو گیا, اگلے وچ سور شروع ہونا صحیح ہے, ان دیاں دوواں وچ قرات کونی یا ایک وچ کونی وہ بھی فاسد ہو گیا. کنیاں ذمہ ہیں. اور بہرحال عند ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس اس لیے کہ تحریمہ نہیں باطل ہوتی ترک کے ساتھ بالکل, اور تحقیق فاسد کر دی اس نے دونوں شفع ترک قرات کے ساتھ, تو پس قضا کرے گا 4 رکعتیں. اور عند محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمی صورتوں میں نہیں ہے مگر قضا رکعتین کی, مگر چونکہ تھے پہلی رکعت پہلے کے شفع وچ ایک وچ قرات تے تحریمہ باطل ہو گئی. جدو باطل ہو گئی دوسرے وچ شروع ہونا تے پہلے دی چونکہ قرات ایک وچ کوئی نہیں وہ فاسد ہو گیا, لہذا ان دی قضا آ گئی صرف 2 تھی. وَإِمَّا يَكُونَ تَفْعِيلَ قَوْلِ إِمَّا يَكُونَ ترک پر پیچھے, اور بیان ہے 2 صورتوں کا من صور عدم الاقتصار, بے ایک پر ترک کا اقتصار نہیں ہے, دونوں میں ہے. اس کی 2 صورتیں پہلے آ گئی ہیں, 2 صورتیں اب آ گئی ہیں, تو کتنی ہوگی کل؟ 4 ہو گئی ہیں. قولوا فی احدا کل شفن بائیں طور کے چھوڑ دی قرات اولا میں ثالثہ کے ساتھ یا ثانیہ میں, جی ابھی ثانیہ ایسی کہ چھوڑ دی قرات شفا یا چھوڑ دی اول کی ثانیہ میں دوسرے کی ثالثہ میں, یعنی ان دی پہلی یا دوسری وہ تیسری چوتھی ہوگی. تو کنیاں صورتیں بن گئی. عند ابی حنیفہ بابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہونا قضا کا 4 دونوں کے اصل پر ظاہر ہے, نہیں کوئی پوشیدگی اس میں. لا سترہ تفیہ ان پوشیدگی یہ تو واضح میں بھی تحریمہ موجود ہے نا. اور اسی طرح روایت کیا ہے اس کو امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع صغیر میں کہ بینا بچ امام صاحب نزدیکی ہے جامع صغیر امام محمد صاحب ظاہر ہو جامع صغیر امام صاحب دا امام ابو یوسف دا مذہب نقل کیتا ہے نال اپنا اے ظاہر و روایہ نے نا کہ جامع صغیر میں روایت کیا ہے آن ابی یوسف آن ابی حنیفہ کہ امام ابو یوسف نے مجھے بتایا کہ امام صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان دونوں صورتوں میں. اچھا جس لیے گل ہوئی نا لیکن انکار کر دیا امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے اس روایت کا امام صاحب سے. میں روایت ان کو نہیں کی تھی اس صورت میں کہ جب ترک کرے قرات احدل اور احدل ثانی میں. اور امام ابو یوسف نے فرمایا روایت کیا ہے میں نے آپ کو ان ابی حنیفہ کہ لازم آئے گی قضا رکعتین کی قضا لازم آئے گی. میں تنو اے روایت کیتا ہے. امام محمد رحمہ اللہ نے نہیں رجوع کیا امام ابو یوسف کی اپنی ان روایت ہی ان ہو. امام ابو یوسف کی روایت ان ابی حنیفہ سے آپ نے رجوع فرمایا تو سامنے اے روایت کیتا ہے. جی سنیں جی. اور اعتماد کیا ہے ہمارے مشائخ نے امام محمد صاحب کی روایت پر کہ جو کہہ رہے ہیں یہ معتمد ہے اس لیے یہ فتویٰ چل رہا ہے. بات سمجھ آ گئی جی. اور نہیں التفات کیا انہوں نے
جناب امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کے انکار کی طرف قضا فی شرح الجامع صغیر لفخر الاسلام. جی وہ جڑے شرارتاں کرتے ہیں انہوں یہو جی شرارتوں کٹھیاں کیتے ہیں. لو ویکھو جی آپس انہوں نے صلاح نہیں پھر رلتی تو اسی انہوں کی گل کہڑی منی ہے جی سمجھ آتی بھی. لیکن بیماریوں یہ گل نہیں اتنے عقل سیدھی ہوئے تو پھر کوئی کنڈا نہیں چبھتا تو جی عقل پیڑی ہوئے تو بندے جنہوں نے بالکل فرش تے بھی کنڈے چبھتے ہیں. قولہ فی جمیع صور جی اور امام محمد صاحب کے نزدیک مراد اس کے ساتھ جمیع صور مسئلہ یا جمیع صور قضاء اربع الا قضاء رکعتین. کیوں؟ اس لیے کہ ترک قرات شفع اول میں مطلقاً اگرچہ ہو کس میں شفع اول سے یہ کیا کر دیتا ترک قرات باطل کر دیتا ہے تحریمہ کو عندہ رضی اللہ عنہ. تو پس نہیں صحیح بنا شفع ثانی کی تو پس نہیں واجب قضا. اور یا یہ کہ ہوگا ترک ایک رکعت میں شفع اول سے ثانی کے کل کے ساتھ یا ایک رکعت کے ساتھ ثانی سے. اور وہ دونوں وہ ہیں کہ فرمایا متن میں اور 4 رکعتیں یعنی 4 کی قضا لازم آئے گی اگر چھوڑ دی اس نے ایک رکعت میں ہر شفع سے یا ثانی میں اور احدی الاول میں اور محض قضا کرے گا 4 عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہما باوجہ بقائے تحریمہ کے عندہما. لہذا پہلا فاسد ترک قرات نال دوسرے بھی چونکہ شروع ہونا صحیح اتنے بھی قرات ترک لہذا 4 ذمے آ گئے. اور بہرحال عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس اس لیے کہ ترک قرات ایک رکعت میں شفع اول سے اور تحریمہ نہیں باطل ہوئی اس کے ساتھ. اور بہرحال عند ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس اس لیے کہ تحریمہ نہیں باطل ہوتی ترک کے سبب بالکل. اور تحقیق فاسد کر دیا اس نے شفعین کو قرات کے ترک کے ساتھ پس قضا کرے 4 رکعتیں. اور عند محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیع صورتوں میں نہیں ہے مگر قضا رکعتین کی. اور یا یہ کہ ہوگا ترک ایک رکعت میں شفع اول سے ثانی کے کوئی کے ساتھ یا ایک رکعت کے ساتھ ثانی سے. اور وہ دونوں وہ ہیں کہ فرمایا ہے متن میں اور 4 اگر ترک کرے ہر کل شفع کے ایک میں یا ثانی میں اور اول کے ایک میں اور محض قضا کرے 4 کی عند ابی حنیفہ اور عند ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہما بوجہ باقی ہونے تحریمہ کے عندہما. بہرحال عند ابی یوسف عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس اس لیے کہ ترک قرات ایک رکعت میں شفع اول سے ہے اور تحریمہ نہیں باطل ہوتی اس کے ساتھ. اور بہرحال عند ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس اس لیے کہ تحریمہ نہیں باطل ہوتی ترک قرات کے ساتھ بالکل. اور تحقیق فاسد کر دیا ہے اس نے شفعین کو ترک قرات کے ساتھ پس قضا کرے 4 کی. اور عند محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیع صورتوں میں نہیں ہے مگر 2 رکعتوں کی قضا. ما قال فی المختصر جدول توضیحی یبین الاختلاف فی المسئلہ 1 2 3 4 قضا کرے اس میں 4 عند ابی حنیفہ و ابی یوسف و رکعتین عند محمد. کاف تو مراد قرات کاف تو مراد ترک قرات.
ਇਹ ਚਾਰ ਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਤ, ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਣੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫ ਕਾਫ ਕਾਫ, ਇਹ ਚਾਰ ਰਕਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜੇ ਨਾ। ਬਈ ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ आ गई समझ हैं? क्या कहे इंज अपरों थले जाओ। किरात तर्क ते दोवां च तर्क, तर्क किरात दोवां च तर्क, किरात तर्क, किरात ते फिर ये बखरी हो गई सारियां कि रल गई हैं? इहदे विच ये जिहड़ा ना पहला शफा की उहदे विच किरात है वे कि कोई नहीं है। इस वास्ते इनदा भी हनीफा चार ने, इनदा भी यूसुफ तो शर्त ही नहीं, तो इनदा मुहम्मद क्यों बातिल हो गया के तर्क इथे इंदा यकदी फी हारकतैन, इंदा भी हनीफा व मुहम्मद व अरबान इंदा भी यूसुफ जी। ये तो काम उल्ट हो गया, ये अगर जाना पैना। थले आओ ना, ते और दूजी रकात च किरात है ना, ते फिर इंदा भी नहीं फिर तारीमा सही हुई ना, अगर टुर सकती है ना, ते चार हो लगे दो ने, इन अगा टोरो काफ काफ काफ। ए दोवां विच तर्क, फिर दोवां विच तर्क, फिर दोवां विच तर्क, थल्ले तर्क ते काफ, काफ तर्क ते तर्क काफ ते काफ तर्क, काफ तर्क पीछे भी काफ तर्क आया पहले। यकदी फीहिमल अव्वलैन बिल इत्तिफाक, जमा विच तर्क, पहलियां दो विच तर्क ते अगलियां विच किरात। ते पहली विच तर्क, अगली च किरात ते अगलियां दोवां विच किरात। चूँकि अगलियां दोवां विच दो सूरतां च किरात है, वो तो हो गईयां, ते पहलियां दो लाजम आ गईयां, ते पिछलियां विच पहलियां विच तर्क है, अगली विच किरात है, ते वो पहलियां तारीमां ही बातिल, सिर्फ अगलियां दो, अगलियां चमा च तर्क है, इत्थे सिर्फ पहलियां दो लाजम आईयां। अच्छा, यक दिल उखरयैन बिल इत्तिफाक, वो किमें बे पहलियां विच किरात है वे, वो अगलियां तिन्ना विच। पहली विच दो उखरयैन, ये हुण जेह्ड़े पहला नक्शा दिता काफ ते अगले काफ गलत हो गया ना, क्योंकि जो दूजी च किरात रह गई पहली च, तो फिर तो कुछ नहीं रहा, फिर तो बातिल हो गया ना। भी सिर्फ आखिरी करनियां ने कज़ा बिल इत्तिफाक, उन्दियां अगलियां तीन सूरतां ने काफ 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 ते थल्ले काफ 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 ते काफ काफ, और तीन सूरतां ने जी। सुने आ
جی ہاں تاں ہے نا وہ قانون دے مطابق انہوں دیکھ لو نا صحیح ہو جائے گا بھی امام صاحب دے نزدیک پہلے بچوں ایک بچ قرات ہو جائے تو تحریمہ باطل نہیں ہوندی اگر تحریمہ جا سکتی ہے اندہ محمد ایک بچ بھی رہ گی تو تحریمہ باطل ہے اندہ بھی یوسف دو مچ قرات رہ جائے تحریمہ باطل کوئی نہیں تو جنہ دو مچ قرات ہو گئی یہ تو ہو گئی جن دے بچ رہ گئی وہ ذمہ آ گئی سنیں جی بھی پہلیاں بچ قرات نہیں وہ ذمہ آ گئی تو جی تحریمہ اگے جا سکتی ہے تو پھر انہاں قرات کو نہیں تو وہ بھی ذمہ آ گئے 4 ہو گئی آگے سمجھ اے تفصیل جی 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 تو جیڑی بچ کو غلطی ہے انہوں ٹھیک کر لو جی کاف اشارہ ہے قرات کی طرف کاف اشارہ ہے ترک قرات کی طرف ہون اگے پڑھ علامہ صاحب نے مولانا عبید اللہ صاحب صدر الشریعہ رحمہ اللہ نے وقایا دی پہلے اختصار لکھیا مختصر الوقایا کہ کون لکھیا تو پھر جڑے دادا جی دی وقایا سی ان دی شرح لکھی شرح وقایا تو چونکہ پہلے مختصر الوقایا لکھی پھر شرح وقایا اس واسطے اندے بھی حوالے ہوں اپنی گل دسن لگے نے کہ میں جڑے مختصر الوقایا عبارت لکھی ہے نا وہ بھی سمجھ لو وہ بھی مطلب انہوں پڑھن لگا تو انہوں گڑبڑ ہو جائے فظاہر ما قال في المختصر فيقضي 4 عند ابي حنيفه رضي الله تعالى عنه فيما ترك في احدى الاول مع الثاني او بعده ركعه من الشفع الاول مع كل الشفع الثاني او في ركعه منه وعند ابي يوسف رضي الله تعالى عنه في 4 مسائل يولد الترك في الشفعين وفي الباقي ركعتين وهو 6 مسائل عند ابي حنيفه رضي الله تعالى عنه و4 عند ابي يوسف رضي الله تعالى عنه وعند محمد ركعتين في الكل چلو بس ظاہر ہو گیا وہ جو فرمایا ہے مختصر میں جی کہ پس قضا کرے 4 رکعتیں عند ابی حنیفہ اس صورت میں کہ چھوڑ دے اول کی 1 میں ثانی کے پورے کے ساتھ یا اول کی 1 میں ثانی کے بعض کے ساتھ این والی تھے وضاحت کی تھی اتھے متن نہیں ہے یعنی 1 رکعت شفع اول سے مع کل ثانی سنیں یا فی رکعت من ہو یہ این وضاحت کی تھی کہ بھئی شفع اول دی 1 رکعت میں چھڑے تے ثانی دیاں دوواں وچ اے 2 صورتاں امام صاحب دے نزدیک کنیاں ہونیاں نے اور عند ابی یوسف رضی اللہ عنہ 4 مسائل میں کن میں 4 مسائل میں ایک پورا کر لو پھر شرح پڑھا جائے بسم اللہ بسم اللہ اور عند ابی یوسف رضی اللہ عنہ 4 مسائل میں بسم اللہ پایا جائے گا ترک شفعین میں اور باقی میں رکعتین میں اور یہ 6 مسائل ہیں عند ابی حنیفہ اور 4 ہیں عند ابی یوسف رضی اللہ عنہ اور عند محمد 2 رکھتے ہیں کل میں سنے جی ہوں انہوں دیکھو در شرح تک پلے پہ جا جے کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پس ظاہر ہو گئی یعنی اس کے ساتھ کہ تفصیل کی ہے میں نے ظاہر ہو گیا معنی اس کا جو میں نے کہا ہے مختصر الوقایا میں اور عبارت اس کی بے تمامی ہاکذا ہے اور پہلے سن لو کہ ترک قرات شفع اول میں باطل کر دیتا ہے تحریمہ کو عند ابی حنیفہ اور عند محمد 1 رکعت میں امام صاحب 2 رکھتے ہیں تا اور عند ابی یوسف لا بلکہ فاسد ہوتی ہے ادائیگی پس قضا کریں گے 4 او فیقضی 4 عند ابی حنیفہ پچھلی عبارت بھی نال لائیے کن دی او مختصر دی
بھی قضا کریں گے 4 الاخریوں کو ساری عبارت بچائی پیے، یعنی پس قضا کرے 4 عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مسئلوں میں۔ 2 مسئلے کیڑے؟ ایک یہ کہ ترک کر دے دونوں کو، جی این یترکہما فی رکعۃ واحدۃ من الشفع الاول و فی رکعۃ ثانی، یعنی قرأت ترک کرے 2 رکعتوں میں، او کیویں؟ فی رکعۃ ایک تے و فی رکعۃ ثانی، ان دے وچ بھی کنیاں ذمے آئیاں، اور دوسری و آخرہما یہ کہ وہ 2 مسئلے نا، ایک ان 2 مسئلوں کا یہ ہے کہ چھوڑ دے ایترو کا ہا ہے نا، ہما نہیں ہا، یہ کہ چھوڑ دے قرات 1 رکعت میں شفع اول سے اور ثانی کی، اور دوسرا ان 2 مسئلوں کا یہ کہ چھوڑ دے 1 رکعت میں قرات کس سے، اور 1 رکعت میں، چونکہ تحریمہ باطل نہیں ہوئی تو لہذا ذمہ 4 ذمہ آ گئے۔ اور عند ابی یوسف رضی اللہ عنہ قضا کرے گا 4 مسئلوں میں، کن میں؟ اور وہ مسئلے 4 وہ ہیں کہ پایا جائے ترک قرات میں شفعین میں، سنا جی، تو پس 2 ان میں سے وہ ہیں جو مذکور ہیں کس میں؟ فی مذہب ابی حنیفہ، 2 تو او ہو گئے تے 2 اے ہو گئے، کیڑا کہ پایا جائے ترک وہی التی یوجد ترک فیہا فی شفعین، جی بھی ترک پایا گیا کس میں؟ دونوں شفوں میں، تو پس اسنان ان سے وہ ہیں کہ مذکور ہیں کس میں؟ جڑا جو ہن گزرے نے، جی بسم اللہ۔ اور ثالثہ یہ کہ چھوڑ دے قرات کل رکعتوں میں شفعین کی، اب بھی 4 ذمے ہیں کیونکہ تحریمہ صحیح ہے۔ چوتھا یہ کہ چھوڑ دے شفع اول کی دونوں رکعتوں میں اور ثانی کی، تو ایتھے بھی تحریمہ باقی ہے، اے 4 مسئلے ہو گئے، سنیں جی۔ تے قولہ و فی الباقی رکعتین یہ متعلق ہے بقولی شیخین، یعنی باقی میں مسائل ثمانیہ سے قضا کرے گا عندہما کتنے؟ اور وہ 6 مسئلے ہیں عند ابی حنیفہ اور ابی یوسف، وہ 6 ہیں، من ہا ہونا الی قولہ، یہاں سے آخر و اربع عند ابی یوسف، تفسیر ہے شارح کی طرف سے اور یہ خارج ہے مختصر کی عبارت سے، و عند محمد ھذا فی المختصر، یہ متصل ہے بقولی و فی الباقی رکعتین، سنا جی انج کر کے عبارت بھی وہ غلط صرف ان کی وضاحت کی تھی نے کہ بند نہ رل نہ جائے مسئلہ، جی ہے جی خلاصہ وہ قانون پڑھ لیا جی۔ پس ظاہر ہو گیا وہ جو فرمایا ہے مختصر میں، پس قضا کرے 4 عند ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، اس میں کہ ترک کرے اول کی 1 میں ثانی کے ساتھ، یعنی پورے ثانی کے ساتھ یا ثانی کے بعض کے ساتھ، یعنی ان بذاتی 1 رکعت شفع اول سے، ثانی شفع کے کل کے ساتھ، یا ثانی شفع سے 1 رکعت میں، انہاں وچ کی ہے 4 رکعتیں عند ابی، سمجھا گئی ہے۔ اور عند ابی یوسف 4 مسئلوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پایا 4 مسئلوں میں پایا گیا ترک شفعین میں اور باقی میں رکعتین، اور وہ 6 مسئلے ہیں عند ابی حنیفہ،
اور 4 ہیں عند ابی یوسف رضی اللہ عنہ اور عند محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکعتین کل میں جی بس ظاہر ہو گیا وہ کہ فرمایا ہے مختصر میں بس قضا کرے 4 عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورت میں کہ ترک کرے اول شفع کی ایک میں ثانی کے قول کے ساتھ یا ثانی کے بعض کے ساتھ، یعنی ایک رکعت شفع اول سے شفع ثانی کے قول کے ساتھ یا ایک رکعت میں شفع ثانی سے۔ اور عند ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 مسائل میں پایا گیا ہے ترک شفعین میں اور باقی میں رکعتین میں، اور یہ 6 مسائل ہیں عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 4 مسائل ہیں عند ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عند محمد رکعتین کل میں۔ اگے لا قضا لو تشهد اولا ثم نقض ان بار ركعات من النفل وقعد على ركعتين بقدر التشهد ثم نقض لا قضا عليه لانه لم يشرع في الشق الثاني فلم يجب عليه او شرع ظانا انه عليه هذه المسألة مهمة مما سبق وهو قوله ولازم اتمام نفل شرع فيه قصدا فها هنا صرح بها او لم يكن في قصده اذا صلى 4 ركعات من النفل ولم يكن في قصده فكان ينبغي ان يفسد الشق الاول ويجب قضاؤه لان كل شق من النفل صلاة واحدة ومع ذلك لا يفسد الشق الاول قياسا على الفرض۔ توجہ جی، مسئلے انہاں دے نے لیکن ہور طریقے نال ایتھے ترک قرات کوئی نہیں، قرات ساریاں رکعتاں وچ ہے مسئلہ، اور نہیں قضا اگر تشہد کیا اس نے اولاً پھر توڑ دیا، پھر قرات کیتی ساری تصویر، یعنی اگر نیت کی 4 رکعتوں کی نفل سے جی تے قادا تے 2 پڑھیاں پوریاں ٹھیک، قرات کی تھی ترک قرات ختم، اور قادا کیا 2 پر بقدر تشہد، پھر سلام پھیر دیا، پھر ختم کر دیتا ہے اے بے ناقدہ۔ ہن نیت 4 دی کیتی سی تے 2 پڑھ کے آیا 2 اگلیاں ذمے ہیں کہ نہیں، تو نہیں قضا اس پر اگلیاں 2 دی بے نیت کی تھی تو پڑھیاں کوئی نہیں سو وجہ وہ سمجھا کی صورت، اس لیے کہ وہ نہیں شروع ہوا شفع ثانی میں کہ شروع ہو گیا سی سلام پھیر دیتا ہے، جب شروع نہیں ہوا تو فس نہیں واجب اس پر ایک مسئلہ یہ آ گیا جی۔ ادھر دیکھنا ولا قضا، یعنی نہیں واجب قضا کسی شے کی اگر تشہد کیا بعد رکعتین کی اور قرات بھی کی ہے دونوں رکعتوں میں، پھر فاسد کر دیا بعد اس کے کہ نیت کی تھی، اس لیے کہ شفع اول تو تحقیق اور ثانی نہیں شروع ہوا تو پس نہیں واجب اس پر، اور اگر اس نے توڑ دیا شفع اول تشہد سے پہلے توڑ دیا سنا جی تو واجب اس پر قضا، کیونکہ یہ تروڑیاں نے اگلے میں تو شروع نہیں ہویا، اور اگر توڑ دیا اس نے بعد شروع ہونے کے ثانی میں تو پہلیاں چونکہ وہ کر چکیا سی تو واجب اس پر قضا اخراج جیسا کہ گزر گیا۔ اگلا جی یہ مسئلہ پیچھے آ گیا جب متن شروع ہوا سی قصدن تو مثال بھی دیتی سی زور دیتی سی، وہی مسئلہ دوبارہ متن جایا جے، یا شروع ہوا زن کرتے ہوئے کہ وہ نماز اس پر ہے، سمجھا جی، تو ہن بھی اگر تروڑ دے تو ذمے یہ مسئلہ اگرچہ سمجھا گیا ما سابقہ سے، اور وہ ماتن کا قول ہے کہ وَلَازِمَ اِتْمَامُ نَفْلٍ شَارَعَ فِيهِ قَصْدًا، اتھے سمجھا گیا، بس یہاں تصریح کر دی اس کے ساتھ، یہاں اچھا جی او شارع، یعنی نہیں واجب قضا اس صورت میں جب شروع ہوا نماز میں اس ظن پر کہ نماز لازم ہے اس پر، جیسا کہ
پھر واضح ہو گئی یہ بات کہ تحقیق ادا کر چکا ہے وہ کس کو، تو پس بن گیا یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ، تو پس اگر فاسد کر دے اس کو تو نہیں واجب، اس لیے کہ تھا شروع کا نا شارافیے، شروع ہوا تھا اس میں واسطے ساکت کرنے اس چیز کے جو اس کے ذمے میں تھا، کیا فرض بزور پڑھنی ہے، نہ کہ واسطے لازم کرنے اپنے آپ کے صلاۃ اخرى، کہ کوئی نوی نماز اپنے ذمے لازم کر، اس واسطے تو نہیں سی، اس واسطے تو نہیں سی شروع کی تھی جی۔ بس جب منقلب ہو گئی نماز اس کی نفل، بس باب یاد آ جانے ادا کے، تو ہو گئی یہ نماز ایسی کہ نہیں التزام کیا اس نے اس کا، کہ کیا تھا انہیں تو فرض کر کے شروع کیتے تے بعد جب بن گئے نفل، اندہ تو انہیں التزام ہی کون سی کیتا ہے، تو پس نہیں لازم آئے گی اس کو ادائیگی اس کی، اور نہ ہی فاسد کر دے، اور اسی طرح نہیں واجب قضا، مسئلہ اسی طرح نہیں واجب قضا اس پر جس نے اقتدا کی اس کی اصلاۃ مظنونہ میں تطوعاً، اے زور پڑھن لگا ہے تو دوجے آکے میں تیرے پیچھے نفلہ تے نیت کرنا، تو اس امام نے تو یاد آ گیا میں تو زور پڑھ لیے، تو انہیں سلام پھیر دیتا، انہیں بھی پیچھے پھیرتا، ہو سکے کی بنیا چاچا، ہو سکے آپ بنیا، تو لہٰذا اس سے بھی قضا کوئی نہیں۔ ذکر کیا اس کو تارخانیہ میں، اور تفصیل اس مقام میں در مختار کے حواشی میں ہے، کس میں ہے؟ اچھا جی، فہا ہونا سرہ بہا، جی بھی یہ دوبارہ تصریح کی تھی، با وجہ ہونے وہاں اشارہ سی قصدن نال، یہ تھی وضاحت کر دی تھی، با وجہ ہونے تصریح کے ابلغ بیان سے، جی ابلغ بیان میں تصریح ابلغ ہوتی ہے ایک اشارے نال، پس مندفع ہو گیا وہ جو وارد کیا گیا ہے کہ متن میں تکرار ہے جس کا، اگے چلو جی، یا نہیں قادہ کیا اس کے وسط میں، قادہ کیا یا قادہ نہیں کیا، یعنی جب پڑھی 4 رکھتے نفلوں سے اور نہیں قادہ کیا اس نے اس کے، سنیا جی تو ہون بھئی اے ہوئے کہ کوئی نہیں، اور مناسب تو یہ ہے یہ کہ فاسد ہو جائے اور واجب و قضا اس کی، اس لیے کہ ہر شفع نفلوں سے صلاۃ علیحدہ ہے، باوجود اس بات کے نہیں فاسد ہوا شفع، وہ ثانی تو ٹھیک ہوندے بھی تو شروع ہو گیا ہے، وہ تو صحیح ہو گیا ہے، اول جڑا ہے جی قیاس کرتے ہوئے کس پر، اے ذرا سمجھا جائے مسئلہ، اول بھی فاسد ہے، قرات پوری کیتی ہے، 2 تو بعد قادہ کوئی نہیں کیتا تو اٹھ کے تیسری شروع کر دیتی ہے، اگلیاں تو ٹھیک نے کیونکہ نہ بھائی تو شروع ہو گیا نا، تو آخر تو قادہ کر لیا ہے، پہلیاں دا قادہ رہ گیا، تو نفلہ میں تو 2 تو بعد فرض ہوں تو فرض رہ گئے تو نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن ہو گئے نے، کیویں ہو گئے نے، کان ینبغی دھیان وہ، کان ینبغی یعنی مقتضا قیاس کا یہ ہے کہ فاسد ہو جائے شفع اول، واجب و قضا شفع اول کی، اس لیے کہ ہر شفع تطوع سے صلاۃ، پس قادہ ہر 2 رکعتوں کے آخر پر ہونا چاہیے، بوجہ اس کے جو ثابت ہے کہ قادہ خیرہ کیا ہوتا ہے، جیڑی بھی نماز ہو دا قادہ خیرہ فرض ہوں ہے، اور فرض کے ترک کے ساتھ تو باطل ہو جاتی ہے، خواہ فرض کا ترک آمدن ہو، سجدہ صاحب جڑا ہے وہ فرض دے ترک تے نہیں ہوندا، وہ فرض دی تاخیر تے واجب دے ترک تے، اور یہی قول ہے امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ کا، آپ کی فرماندے نے پہلے 2 دی قضا ہے، یہ تھی ہے، لیکن اندہ ابی حنیفہ باب یوسف رضی اللہ عنہما نہیں فاسد ہوئی پہلی 2 رکھتے استحساناً او قیاس خفی، کیوں؟ اس لیے کہ قعود 2 رکعتوں پر نفلوں سے یہ نہیں فرض بعینہا بل لغیرہا ہے، اور وہ غیرہا کون ہے، اور وہ خروج ہے
قطع کی تقدیر پر 2 کے آخر پر کہ انہوں ختم کر کے نکلنا چاہتا ہے. پس جب اس نے نہیں ختم کیا اور پڑھی اس کو 4 رکھتے ہیں تو نہیں فرض پھر قاعدہ قیاس کرتے ہوئے وہ فرضاں دا پہلا قاعدہ رہ جا بندے باطل نہیں نہ ہوندی تو قضا فی المنیا بشروع ہے. ہاں سجدہ صاحب اتنے پیا ہے کہ نفلیں جے دسیا کوئی نہیں اتنے ہیں فرضاں میں تو پیندا ہے وہ تو ہے ہی واجب ہے نا تین دے تو واجب تو نہیں نا یہ تو فرض سی سنے ہی تین ختم کوئی نہیں کیتا جی ذکر کوئی نہیں کیتا جی. اچھا جی کتھوں اور نہیں قضا اگر تشہد کیا اولاً پھر توڑا کنوں نفلوں توڑ دیتے جی. یعنی اگر نیت کی 4 رکعتوں کی نفلوں سے اور قاعدہ کیا رکعتین پر بے قدر تشہد پھر توڑ دیا نہیں قضا اس پر اس لیے کہ نہیں شروع ہوا شفع ثانی میں پس نہیں واجب اس پر. ایک صورت اے جڑا مسئلہ سمجھ آ گیا سی دوبارہ یا شروع ہوا زن کرتے ہوئے کہ نماز اس کے ذمہ ہے وَأَنَّهُ أَنَّهَا یہ مسئلہ اگرچہ سمجھا گیا ہے ما سابقہ سے اور وہ قول ہے ماتن کا او مڈوں اور لازم ہے نفلوں کا اتمام کے شروع ہوا نفلوں میں قصدن تو اتنے قصدن دی وضاحت کیتی سی بے قصدن کیوں آکھیا مصنف نے لیکن ایتھے پھر دوبارہ ذکر کیتا ہے جی بے قصدن پس یہاں تصریح کیا اس کے ساتھ تو کوئی عرض نہیں ہے. اچھا جی مسئلہ بھئی یا انہیں تشہد کیتا تروڑیا یا نہیں قاعدہ کیا اس کے وسط میں شفع اول کے وسط میں بھئی 4 جڑیاں پڑھی ہیں درمیان سے قاعدہ نہیں کیتا تو پھر بھی کیوں ہو گیا ہے دوسرے 2 تو ٹھیک نے پہلیاں بھی ٹھیک نے یعنی جب پڑھی 4 رکھتے ہیں نفلوں سے اور نہیں قاعدہ کیا اس کے وسط میں اور مناسب یہ ہے کہ فاسد ہو جائے شفع اول یعنی قیاس یہ ہے واجب ہو قضا اس کی اس لیے کہ ہر شفع نفل سے صلاۃ علیحدہ ہے اور باوجود اس بات کے نہیں فاسد ہوا شفع اول قیاس کرتے ہوئے فرض پر جی. اگر تشہد کیا اس نے اولا پھر توڑے نفل یعنی اگر نیت کی اس نے 4 رکعتوں کی نفلوں سے قاعدہ کیا اس نے رکعتین پر بقدر تشہد پھر توڑے تو نہیں قضا اس پر اس لیے کہ نہیں شروع ہوا وہ شفع ثانی میں بس نہیں واجب شفع ثانی اس پر یا شروع ہوا ظن کرتے ہوئے کہ وہ نماز اس کے ذمہ ہے. یہ مسئلہ اگرچہ سمجھا گیا ما سابقہ سے اور وہ قول ہے ماتن کا و لازم اتمام نفل شرع فی قصد یہاں تصریح کر دیا اس کے ساتھ کیا اس کے وقت یعنی جب پڑھی اس نے 4 رکعتیں نفلوں سے اور نہیں قاعدہ کیا اس کے وقت پہ تو مناسب یہ تھا کہ فاسد ہو جاتا شفع اول اور واجب ہوتی قضا اس کی اس لیے کہ ہر شفع نفل سے صلاۃ علیحدہ ہے اور باوجود اس بات کے نہیں فاسد ہوا شفع اول قیاس کرتے ہوئے فرض پر تنفل قاعدا مع قدرت قیامه ابتداء وقولها فكان الا بعذر ان قدر على القيام يجوز ان يشرع في النفل قاعدا وان شرع في النفل قائما قدر ان يقتدى فيه مع القدرة على القيام الا بعذر فاراد بحال الابتداء حال الشروع وبحال البقاء حال وجوده الذي بعد شروع. اور نفل پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر باوجود اس کے قیام کی قدرت کے بیٹھ کر ابتداءً کھڑے ہونے دی قدرت ہے وے کھڑے اس دے باوجود انہیں کی کیتا بہ کے نفل پڑھے انہوں پڑھ سکتا ہے. سنیں اور مکروہ ہے بقاءً شروع کیتے کھلو کے تے پھر مگر عذر کے ساتھ مگر
یعنی اگر قدرت پائی قیام پر، جی یعنی اگرچہ قدرت پائے قیام پر، جائز ہے یہ کہ شروع ہو نفلوں میں، یہ تو ٹھیک ہے، اور اگر شروع ہوا نفلوں میں کھڑے ہو کر تو مکروہ ہے یہ کہ بیٹھ جائے نفلوں میں باوجود قدرت القیام کے، مگر عذر کے ساتھ۔ پس ارادہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے حال ابتدا کے ساتھ حال شروع کا، اور حال بقا کے ساتھ اس کے وجود کا حال وہ کہ شروع کے بعد ہے، سمجھے ہی؟ او بے خدرو یا تنفلو، یعنی جائز ہے ادائیگی نفلوں کی بیٹھ کر باوجود قدرت کے کس پر، برخلاف فرضوں کے، کیونکہ قیام فرضوں میں فرض ہے، نہیں جائز ترک قیام مگر، ہاں نفلاں دی گل ہے، ہاں اگر نہ فرضاں دی، ہاں اگر نماز پڑھی اس نے بیٹھ کر نفلوں کی بغیر، استغفر اللہ، ٹھیک ہے، ہاں اگر نماز پڑھی بیٹھ کر نفلی نماز بغیر عذر کے تو ہو جائے گی، لیکن کم ہو جائے گا ثواب اس کا، اے گل ہے۔ لے حدیث سونے دا فرمان صلاۃ القائد علی النصف من صلاۃ القائم، لیکن جدو عذر نہ ہوئے تو کی ہے اس اتنے عذر ہوئے تو پھر ثواب پورا ہے۔ اخرج البخاری و اصحاب السنن، اور یہ نفلہ جو بہنا ہے نا اجازت ہے بوے کے میں، اور اختیار دیا گیا ہے بیٹھنے کی کیفیت میں، پاویں چوکڑی مار کے بوے، پیر باہر کٹ کے بوے، جی میں قادہ کر دے ایویں بوے، اور مختار مطابق اس کے جو ہدایہ وغیرہ میں ہے یہ کہ بیٹھے تشہد کی حایت پر، ہاں اگر عذر ہے پھر جی میں بیٹھ سکتا ہے بوے جی۔ بسم اللہ دھیان کریں جب کورے ہاں یعنی جائز ہیں لیکن محل تو جو کرے جائے، اور اندہ محمد رضی اللہ عنہ تو جائز ہی نہیں ہے، وہ آندھنے اگر کھلو کے شروع کرے تو قدرت ہوئے عذر کوئی نہ ہو تو بہ کے پھر باقی بہ کے پڑھ ہی نہیں سکتا، جائز ہی نہیں۔ وہ آندھنے اس لیے کہ شروع قیاس کیا گیا ہے نظر فی الالتزام کے ساتھ، جس لئے شروع کر لیے نا ایک گویا کہ ایویں جی میں منت مان لئیے، پس اگر نظر مانی یہ کہ نماز پڑھے نفل پڑھے گا کھڑے ہو کر تو نہیں جائز اس کے لیے، قدرت ہے تو بہ نہیں سکتا جی، پس اسی طرح جب التزام کیا اس نے کھڑے ہونے کا کس کے ساتھ تو پھر ان بہ نہیں سکتا، لیکن جواب یہ ہے دھیان کریں جی کہ اس نے نئی مباشرت کی قیام کی ماں باقیہ میں، جڑا ماں باقی نے اس نے اس دی قیام دے جو مباشرت نہیں کی تھی، پس نہ ہوگا شروع واجب کرنے والا اپنے سارے اجزاء کو، جنہیں وچ کھلوتا وہ نہیں ہے جی۔ اچھا جی او قائدن، اور جائز ایک مسئلہ کی بھئی، اور جائز ہے یہ کہ شروع نفلوں میں قائدن، اور جائز ہے بھی یہ کہ پورا کرے ان کو بیٹھ کر اور کھڑا ہو جائے قبل الرکوع، یہ بھی ایک صورت ہے جی، جس وقت کے باقی رہ جائے قدر قرآن سے پس رکوع اور سجود کرے کھڑے ہو کر، جن اٹھ کے پھر تھلے آ کے رکوع کرے کھلو کے پھر سجدے جائے، نہیں سمجھ آئی، پہلے بہ کے پڑھتا رہے پھر اٹھ کے کچھ ایتا پڑھ کے پھر رکوع سجود کھلو کے پھر بہ کے پھر اٹھ جاوے ہر رکعت جے میں، ثابت ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے، صحیح مسلم وغیرہ میں بیڑا پہ۔ اچھا ایک منٹ کوریا پورا کرو پھر میں حدیث سنانا۔ قولو کورے ہاں ہے نا، جزمی بات یہ ہے کہ یہ کراہت، اور یہ بمطابق اس کے کہ اختیار کیا اس کو بعض مشائخ نے، صح یہ ہے کہ یہ کیڑی بلا کہ نفلوں میں شروع ہوا
تو بیٹھ جائے تو یہ اصح یہ کہ مکروہ نہیں ہے، جیسا کہ باہر غنیہ وغیرہ میں ہے۔ سنی تے گل ہے؟ اچھا ہوں ویکھ لو تھلے اور جڑا پہلا مسئلہ سی اتلا او بکورے ہا جازم المصنف بے کراہت النفل قائدن، جب کہ شروع ہو اس میں ما قدرتی مگر تابع ہوئے ان کے شارع فی شرح ہی او اگے جاندے لیکن فرمایا رد الدر مختار میں اصح یہ ہے کہ یہ تابع ہیں صاحب باہر کے، اور وہ اختیار ہے صاحب بدایت المبتدی والکنز، حاذا عند الامام، امام صاحب کے نزدیک ہے، بہرحال صاحبین کے نزدیک پس نہیں جائز بینا مگر۔ اچھا اور وید سن لو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے بیٹھ کر، پس یہ نہیں کہ ہمیشہ جدو آپ کچھ مطلب تہجد دی نماز کدی اس طرح بھی پڑھی ہے، یعنی خاص کر کے آخری سالہ میں کہ بھئی سرکار قرات کرتے حالانکہ سرکار بیٹھے ہوتے، پس جب باقی رہ جاتے آپ کی قرات سے اندازہ اتنا کہ 30 یا 40 آیتیں، کنی لمبی قرات سے ہونے پڑی جی، جس لئے اینی کو تھوڑی رہ گئی، کنیاں 30 یا تو سرکار کھڑے ہو جاتے پس پڑھتے، اور حالانکہ سرکار کھڑے ہوتے، پھر سرکار رکوع کرتے، پھر سجدہ کرتے، پھر کرتے رکعت ثانیہ میں اسی کی مثل۔ کو سمجھ لگی؟ اور نفل پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر باوجود قدرت پانے کے اپنے قیام کی یا قیام پر، ابتداءً مڈو بہ جائے تو ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مکروہ ہے بکان مگر عذر کے ساتھ، یعنی اگر قدرت پائے قیام پر تو جائز ہے یہ کہ شروع و نفلوں میں بیٹھ کر، یہ تو پہلی جزی، اور اگر شروع ہوا نفلوں میں قائماً تو مکروہ ہے یہ کہ بیٹھ جائے اس میں باوجود قدرت کے قیام پر مگر عذر کے ساتھ، عذر تو پھر بیٹھ سکتا ہے، پس ارادہ کیا حال ابتدا کے ساتھ، حال شروع کا اور حال بقا کے ساتھ، اس کے وجود کی حالت کا، وہ جو شروع کے بعد ہے